السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم بات ہے اور مسلمانوں کو خاص طور سے اپنے مستقبل اور فیوچر کے بارے میں سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جو سیاست کا رخ ہے وہ بڑا عجیب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور سے اتر پردیش میں جو شاسن ہو رہا ہے اس کا بھی پیٹرن بالکل بدلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلی بار یہ بات آتی تھی کہ بھئی ہم مسلمانوں کو ناپسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں کلام جیسے لوگ چاہیے، ہمیں ابوالکلام جیسے لوگ چاہیے، اے پی جے ابوالکلام جیسے لوگ چاہیے، ویر عبدالحمید جیسے لوگ چاہیے۔ لیکن ہم دن پہ دن دیکھ رہے ہیں کہ انہیں صرف مسلمان سے نفرت ہے، خواہ وہ کتنا ہی اچھا کام کرے۔ آپ کے سامنے یہ ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام محمد علی جوہر یونیورسٹی ہے، اور یہ محمد علی جوہر یونیورسٹی اس کے فاؤنڈر محمد اعظم خان ہیں، لیکن جن کے نام پر یہ بنائی گئی ہے مولانا محمد علی جوہر، وہ فریڈم فائٹر تھے، اور صرف وہ فریڈم فائٹر نہیں تھے بلکہ ان کے بھائی شوکت علی گوہر اور ان کی والدہ فریڈم فائٹر تھی۔ اور یہ وہ شخصیت اور پریوار اور فیملی ہے کہ جس نے اپنی جان، اپنی صلاحیت اور اپنا مال تینوں چیزیں قربان کی ہیں اس دیش کی آزادی کے لیے۔ ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی۔ اب یونیورسٹی کا بننا ہی بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن یہ یونیورسٹی آج کل سرخیوں میں ہے، اور تقریباً 1500 بیگھے میں پھیلی ہوئی یہ یونیورسٹی 300 ایکڑ زمین اور تقریباً 121 ہیکٹیئر رقبے میں پھیلی ہوئی یہ یونیورسٹی، جس میں 40 شعبۂ جات ہیں، فیکلٹیز ہیں، جس میں 40 بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگ بنائی گئی ہیں، ان کو منہدم کرنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے۔ اور منہدم کرنے کا آدیش جاری کرنے والا جو RTA ہے، رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کا نقشہ پاس نہیں ہے، اور وہاں کی زمینی حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ایریا تھا جب ان کو تعمیر کیا گیا، جب ان کو بنایا گیا، تو اس وقت میں وہ ضلع پنچایت کے تحت آتا تھا اور وہاں نقشہ پاس کرانا لازمی اور نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کو رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے لے لیا، تو پھر یہ بنا۔ اب وہاں کی پرشاسن سے، وہاں کے شانسل، وہاں کے ڈی ایم سے ایک سوال یہ ہے کہ رامپور میں جو بھی کامرشل ایریاز ہیں یا کامرشل چیزیں ہیں، اس میں ہاسپٹل ہیں یا اس میں اسکولز ہیں یا اس میں کہیے کہ مارکیٹ ہے، یا جو بھی چیز کامرشل کے تعلق سے وہاں پر ہیں، تو ان کا سب کا نقشہ پاس ہے۔ ہاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہی ہوگی، لیکن اس شکشا کے مندر کو، اس تعلیم کے مندر کو، اس تعلیم کی جگہ کو، اس تعلیمی سنستھا کو، ایجوکیشنل سنستھا کو بچانے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ایسے قانون بنائے جاتے یا قانون میں نرمی لائی جاتی جس سے ہزارہ اسٹوڈنٹ کی فیوچر، ان کی پلاننگ، ان کے آنے والے وقت میں ان کے کورسز کو بچایا جاتا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی جسے دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے جس نے خون پسینے سے اس کو بنایا، اور اس کی عمارتیں آپ دیکھیے، ہاسٹل، بہت سارے نقشے، اس کے پاس جو عمارتیں ہیں وہ دنیا کی بہترین عمارتوں کے نقشے پر اور مضبوطی کے ساتھ، مضبوط اسٹرکچر کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ یہ اس کا ہاسٹل ہے۔ ایک ہاسٹل یہ ہے جس میں آنے والا جو ملک کا فیوچر ہے، آج کا اسٹوڈنٹ جو کل ملک سنبھالے گا، جو ملک کے لیے اپنی خدمت انجام دے گا، وہ اس میں رہتے ہیں۔ محمد اعظم خان اور ان کی پوری ٹیم، اور کہیے کہ اس وقت کی ستہ دھاری پارٹی نے جو محنت کر کے یہ یونیورسٹی بنائی تھی، آج اس کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ڈی ایم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نقشہ پاس نہیں، ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ایک تعلیمی ادارے کو ختم کرنے کی پلاننگ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری آوازیں اٹھنی چاہیے۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس کو بنانے میں سال ہر سال لگے اور اربوں روپے جس کو بنانے میں لگے، اس یونیورسٹی کو یوں ایک آدیش پاس کر کے گرایا جائے گا، اور اس کے 40 سے زیادہ فیکلٹیز اور عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے گا، اور ان کے اسٹوڈنٹ کو دوسری یونیورسٹی میں شفٹ کیا جائے گا۔ ارے اتنا بڑا ملک کا نقصان مت کیجیے ڈی ایم صاحب، اور آپ
पूरे उत्तर प्रदेश का आप एक नक्शा बना लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पास नक्शा पास कितनी इमारतें हैं। खुद आप जिस ऑफिस में बैठते हैं अगर उसके कागज निकाल लिए जाएं तो ये भी मुमकिन है कि उसका खुद का नक्शा पास ना हो। इसलिए शिक्षा को बचाने की जरूरत है। न इसमें हिंदू की बात है, न इसमें मुसलमान की बात है, न इसमें सिख की बात है, बल्कि सिर्फ शिक्षा की बात है। और हमें इसलिए दुख है कि शिक्षा को जहां परवान चढ़ाना चाहिए था वहां उसको डोमिलिश किया जा रहा है। मैं कई ऐसे मुल्कों के उदाहरण मेरे सामने हैं कि जब किसी एजुकेशनल संस्था से या एजुकेशनल किसी आदमी से कोई खता सरजद हो गई और वो कोर्ट में गए तो उनकी सलाहियत और काबिलियत की बुनियाद पर उनकी सजाओं को माफ़ कर दिया गया कि ये एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मुल्क की तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं, लिहाजा इनको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। माफ़ी तलाफ़ी के बाद उनको छोड़ दिया जाता है और उनका हौसला अफजाई किया जाता है। हमारे यहाँ बड़ा हौसला गिराया जा रहा है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस सिलसिले में अपनी आवाज़ को बुलंद की जाए और मेमोरेंडम दिया जाए, अपने इलाकाई प्रशासन के जरिए से शासन को ये मैसेज भेजा जाए कि भाई ये यूनिवर्सिटी को बचाने की ज़रूरत है, हज़ारों तलबा को बचाने की ज़रूरत है। बस मेरी यही अपील है आप लोगों से।